آئیے ذاتی مسلم کے بعد میں دعوت سکن دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا منظر صادق صاحب کو آئیں اور شہداء کے ذکر سے ہم سب کے قلوب کو منور کریں. آپ حضرات آواز بلند صلوات سے آپ کا استقبال کریں. اللہم صلی اللہ علیہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر. شہداء کی یاد میں یہ انتہائی عظیم الشان جلسہ اور عظیم الشان واقعاً کوشش ہے یہ، اور بہت ہی اہم تقریریں، پرجوش تقریریں بھی اور پرمغز تقریریں بھی ہو چکی ہیں، اور ابھی بھی محترم شخصیت ہمارے درمیان مہمان شخصیت موجود ہے یہاں کے اوپر. میں نے گزارش کی تھی کہ ہم کو یا دعوت نہ دی جائے، قبلہ کے لیے وقت رہا جائے. میں بھی انشاءاللہ یہ چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم محترم شخصیت سے استفادہ کریں. بہرحال مجھے حکم دیا گیا ہے، تو روایت آپ سن چکے ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ ہر نیکی سے بڑھ کر نیکی کا تصور ہے، اور ہر نیکی سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی نیک عمل ہو سکتا ہے. حتیٰ یقتل الرجل فی سبیل اللہ، مگر یہ کہ انسان مرد راہ خدا میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. فلیس فوقہ بر، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی، ہماری دنیا میں، ہمارے سماج میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان میں سے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آبرو، اپنی عزت کھو دی ہے. اس طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، سماج میں اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے. ایک طویل فہرست ہے جو اب نیک نام الفاظ نہیں رہ گئے ہیں. شاید اگر فہرست تیار کی جائے، کچھ آپ بھی اضافہ کر سکتے ہیں. مثلا آزادی، ہمارے سماج میں یا دنیا میں آزادی کا نعرہ تو بہت لگایا جاتا ہے، بہت ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، مگر آزادی قوموں کو دی نہیں جاتی ہے. ہر ملک، ہر قوم، ہر حکومت آزادی چھیننے کے درپے ہے، آزادی دینے کو تیار نہیں ہے. خدمت خلق، سیاست، نہ معلوم کتنے الفاظ ہیں جنہوں نے اپنی آبرو کھو دی ہے. شاید آج کے دور میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمانداری بھی انہی الفاظ میں ہے جس نے ایمانداری سے اپنی آبرو کھو دی ہے. ہر ایک کی زبان کے اوپر ایمانداری ہے، لفظ ایمانداری ملے گا مگر ایمانداری نہیں ملے گی. صداقت، سچائی، رفاقت، دوستی، نہ معلوم کتنے الفاظ ہیں. لیکن جس دنیا میں بے شمار الفاظ نے اپنی آبرو اور عزت کھو دی ہے، پوری کائنات میں اس کے باوجود اگر کوئی لفظ محترم اور صاحب عزت ہے تو وہ لفظ شہادت ہے. آج بھی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو شہید کا اور شہادت کا احترام نہ کرتی ہو. کسی ملک میں آپ چلے جائیں، کسی علاقے میں آپ چلے جائیں، وہاں شہیدوں کا احترام ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی شہید دیوس منایا جاتا ہے. یہ شہید دیوس منایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ لفظ شہادت آج بھی با احترام ہے، آج بھی صاحب توقیر ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ شہید دیوس کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی آپ بات کریں، کسی سے پوچھیں تو یہ کہا جائے گا کہ شہید وہ شخص ہے، وہ شخصیت ہے جس نے ہمارے لیے، جس نے قوم کے لیے، جس نے ملک کے لیے، جس نے وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا وجود بھی قربان کر دیا. تو اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس کا احترام کریں، ہم اسے سلوٹ کریں. لہذا دنیا میں شہیدوں کو احترام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے سامنے سلوٹ کیا جاتا ہے، انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے. جو بم دھماکے کرنے والے ہیں، جو جان لینے والے ہیں، انہیں کوئی سلامی پیش نہیں کرتا ہے، انہیں کوئی احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ جو اپنی جان قربان کر دیتا ہے اسی کو سلامی دی جاتی ہے. عزیزان گرامی، یہ شہید راہ خدا میں جان قربان کر کے کیا کرتا ہے؟
دنیا ہی سمجھتی ہے، قاتل سمجھتا ہے، ظالم سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کی جان لے لی ہے۔ شہید جان دے کر اپنی زندگی نہیں کھوتا ہے بلکہ حیات ابدی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہوں یا روایات ہوں، اس میں آپ کو مفہوم واضح طور پر نظر آئے گا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ کبھی اعلان ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ امام حسین سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی نیمہ شعبان میں جو زیارت مستحب ہے، اس کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ہم امام کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، اشہد انک قتلت، اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ لم تمت، آپ کو موت نہیں آئی ہے، قتل ہوئے ہیں مگر موت نہیں آئی ہے۔ بل حییتا، بلکہ آپ زندہ ہیں، بلکہ آپ کی محبت کے طفیل میں، آپ کی زندگی کے طفیل میں مومنین کے قلوب زندہ ہیں۔ بس عزیزان گرامی، شہید وہ ہوتا ہے جو مرتا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی زندگی عطا کر جاتا ہے، مردوں کو بھی زندہ بنا دیا کرتا ہے، قوموں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ بہت ہی بہترین اشعار اور تقریر اور الفاظ آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ شہید مردہ نہیں ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے بلکہ مردہ قوموں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے، جگا دیا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سویا کرتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، انہیں جگانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی نیند میں ہوتے ہیں جن کو آواز دی جائے تو وہ جاگ جایا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری کھٹکے کی نیند ہے، ہلکی سی آہٹ ہوئی وہ جاگ گئے۔ نیند ہے مگر اتنی ہلکی ہے کہ ذرا سی آہٹ کے اوپر وہ جاگ جایا کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں جگانے کے لیے آواز دینا پڑتی ہے، وہ آواز دینے سے جاگ جایا کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، صبح اسکول میں آج کل سردی کا زمانہ ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ خالی آواز دینے سے بھی نہیں جاگتے ہیں۔ جو نہیں جاگتے ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ انہیں جھنجھوڑنا پڑتا ہے۔ جب انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے تب وہ اٹھتے ہیں اور تب اسکول جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور کچھ اتنی گہری نیند کے مالک ہوتے ہیں، اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ ان کے اوپر جھنجھوڑنے سے بھی اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ جھنجھوڑنے کے بعد بھی نہیں اٹھتے ہیں، بیدار نہیں ہوتے ہیں۔ تو گھر والے، عزیز مائیں انہیں چھوڑ نہیں دیا کرتی ہیں، ان کے بھی جگانے کا طریقہ ہے۔ ان کے جگانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ جب پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے تو کتنی ہی گہری نیند سو رہا ہو، بہرحال وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر پانی پڑنے کے بعد بھی نہ اٹھے تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ زندہ نہیں ہے، ورنہ ضرور اٹھ کر بیٹھ گیا ہوتا۔ یہ مردہ ہوتا ہے، اس کو پانی پڑتا رہتا ہے، کتنا ہی غسل دیجئے، کتنا ہی پانی، 3 غسل دیے جاتے ہیں، وہ کوئی اٹھ کے نہیں بیٹھتا ہے۔ تو اگر پانی پڑنے کے بعد بھی کوئی اٹھ کے نہ بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ زندہ نہیں رہ گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے۔ یہی صورتحال انسانی سماج کی بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کے سماج کے اوپر غفلت طاری ہوتی ہے، سماج خواب غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں موعظہ و نصیحت جگا دیا کرتا ہے، کام ان کا آ جاتا ہے، وہ جاگ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں۔ کبھی نیند اتنی گہری ہو جاتی ہے، سماج کے اوپر اتنا گہرا غلبہ ہوتا ہے نیند کا کہ وہ خالی جگانے سے، آواز سے، الفاظ سے، موعظے سے نہیں جاگتے ہیں، انہیں جھنجھوڑنا پڑتا ہے، انہیں ٹہوکے دینا پڑتے ہیں۔ اور جب سماج اس سے بھی زیادہ گہرے خواب غفلت میں چلا جاتا ہے تو پھر خالی جھنجھوڑنے سے بھی کام نہیں چلتا ہے، وہاں پر چھینٹے دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہید راہ خدا یہی کام کرتا ہے کہ اپنے خون کے چھینٹوں سے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا کرتا ہے، سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا کرتا ہے۔ پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ فرزند رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو موت نہیں آئی ہے بلکہ آپ زندہ ہیں، بلکہ آپ کی محبت میں مومنین کے قلوب زندہ ہو رہے ہیں۔ ہر شہید نے، جانے والے نے سبق کہاں سے حاصل کیا ہے؟ آج آپ اندازہ لگائیں، شہید سلیمانی جیسے قبلہ نے فرمایا کہ ایک شہید کی موت نے، ایک شہید نے اپنی شہادت سے نہ معلوم کتنے شہداء کو زندہ کر دیا۔ کتنے شہیدوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، کتنی قوم میں تذکرے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں تذکرے ہو رہے ہیں۔ دشمن یہ سوچ رہا تھا
کہ ہم انہیں اڑا دیں گے، ان کا کام تمام کر دیں گے، لوگ یہ مٹ جائیں گے، ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں شہادت آواز دے رہی ہے، شہید کی زندگی آواز دے رہی ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ قوموں کو زندہ کر جایا کرتا ہے۔ نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے جو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ شہید قاسم سلیمانی کے موت سے پہلے ان کو سوچتا ہے جانتے ہو، مگر ابو مہدی محدث نہ معلوم کتنے شہداء ایسے ہیں جنہیں لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ بات گفتگو ہو رہی ہے کہ کیسے، مسئلہ یہ ہے کہ اس درجے تک کون پہنچے، کیسے پہنچا جائے گا۔ شہید ابو مہدی المحدث سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم درجہ شہادت پر فائز ہونا چاہتے ہیں، تمنا ہونی چاہیے، مومن کی تمنا ہونا چاہیے، ہر مومن تمنا کرتا ہے اللہم ارزقنی۔ کربلا کی زیارت پڑھتے ہوئے کربلا والوں کی ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ شہید ابو مہدی المحدث سے پوچھا گیا کہ ہمارے دل میں تمنا ہے، تڑپ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شہید ہوں، یہ درجہ کیسے مل سکتا ہے؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میری طرف متوجہ رہیں آپ حضرات، بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ شہید ہونے کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم شہید ہونا چاہتے ہو تو شہیدوں کی طرح زندگی گزارو۔ اگر تمہاری زندگی شہیدوں کی زندگی ہے تو پھر موت بھی تمہاری شہادت کی موت ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میدان کارزار میں ہو۔ شہیدوں کی زندگی کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے مرنے والا قبلہ نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں جب قربانی دی جاتی ہے تو وہ ناقص قربانی نہیں دی جاتی ہے بلکہ کامل قربانی دی جاتی ہے۔ محترم عقیل صاحب نے فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ زندہ ہو یا مردہ تو دیکھو کہ تمہارے اندر اطاعت پروردگار کا جذبہ کتنا ہے۔ جتنی اطاعت ہوگی اتنی حیات ہوگی، اتنی زندگی ہوگی، جتنی نافرمانی ہوگی اتنی ہی موت ہوگی۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے مطیع فرما بردار بن کے، مطیع پروردگار بن کے زندہ رہو۔ تم زندہ رہو گے تو بھی شہید ہوگے، اگر موت آ جائے گی تب بھی تمہیں شہادت کی موت ہوگی۔ تاریخ میں ہمیں واقع ملتا ہے کہ ایک جنگ کے بعد مولا کائنات کے ایک صحابی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صحابی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں میرا بھائی شریک نہیں ہوا۔ توجہ سنیں گے، اس جنگ میں میرا بھائی شریک نہیں ہوا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ بھی یہاں آتا اور اس مرتبے پر فائز ہوتا، اسے بھی یہ شرف نصیب ہوتا۔ امام نے فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ آ گیا وہی مرتبے کے اوپر فائز ہے، جو نہیں آ سکا وہ مرتبے پر فائز نہیں ہے۔ امام نے فرمایا یہ دیکھو کہ اس کا دل کیا کہتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں۔ اگر وہ بھی جذبہ شہادت رکھتا ہے، وہ بھی ایسی شہیدوں کی زندگی جی رہا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ بھی اجر و ثواب میں شریک ہے۔ اور صرف تمہارا بھائی ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں میں جتنے بھی افراد ہیں، اگر وہ دل سے ہمارے امر کا احیاء ہمارے ساتھ ہے، یہی جذبہ رکھتے ہیں تو وہ بھی اسی پر درجے پر فائز ہوں گے، انہیں بھی وہی شرف عطا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرکہ کارزار تک جانا ضروری نہیں ہے، یہی ہماری زندگی، یہی معرکہ ہے، یہی میدان جنگ ہے، یہی فیصلہ ہونا ہے کہ ہم شہید مر کے جائیں گے یا ہماری موت خدا نہ خواستہ کسی اور طریقے کی موت ہوگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار جب تک ہم زندہ رہیں اپنی راہ پر ہمیں زندہ رکھنا، اور اب جب ہم اس دنیا سے جائیں تب بھی ہمیں اپنی راہ میں موت عطا کرنا تاکہ ہم بھی اسی درجے کے اوپر فائز ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔